ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ جزاک اللہ فتح اسلام بھائی۔ اچھا آئے اب جو میں جو ہے ابھی فتح اسلام نے بھائی نے جو بات کی کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو پیمانے ہیں وہ سیم رکھے، اپنوں کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ ابھی ایک بھائی نے یہ نیچے یہاں پہ ایک کمنٹ لگایا جو یہاں پہ میں نے لگایا تھا، میں ایک سادہ سا احمدی ہوں، مجھ سے دوڑ جاتے ہیں اور گالیوں پہ اتر آتے ہیں۔ ہم نے چونکہ قول سدید سے کام لینا ہے، یہ جو انہوں نے آخر پہ بات کی ہے نا، گالیوں سے کام لیتے ہیں یا بد کلمی کرتے ہیں، خاکسار اس بارے میں ایک تھوڑی سی گزارش شیئر کرنا چاہتا ہے۔ اور ایک ویڈیو خاکسار نے کچھ 6 سال پہلے بنائی تھی، پھر میں نے اس کو پرائیویٹ کیوں، اور پھر اس وقت کوئی حالات بنے تھے، پھر اللہ کے فضل سے جو ہے وہ جب سوشل میڈیا پہ ہمارے احمدی بھائیوں نے بات سنی اور جو ہے وہ جو تھوڑی بہت غلطی تھی اس کو دور کیا، پھر میں نے پرائیویٹ کر دیا تھا اس کو۔ بڑی ہی افسوس کی بات ہے، ریسنٹلی کئی دوستوں نے مجھے فون بھی کیے، آپ کو بھی کرتے ہوں گے فتح اسلام بھائی، کہ ہمارے بعض ہوا کیا ہے، جو غیر احمدی احباب ہیں، غیر احمدی مولوی، وہ اس بات میں کامیاب ہوئے ہیں کہ جو ان کا سٹائل ہے گفتگو کرنے کا، بدتمیزی کے ساتھ، بد کلامی کے ساتھ، گالیاں دیتے ہوئے، ان میں اس نہج پر کچھ احمدیوں کو بھی انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور اس طرح اشتہاد بعض دفعہ دلاتے ہیں، یا جو یہ ایک سلسلہ چل پڑتا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض دفعہ ہمارے احمدی بھی ایسی بات کر جاتے ہیں جو کہ ہماری جماعت کا ایک معیار ہے۔ ہر احمدی جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ، جماعت کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر بھی نظر کرے، میں کس چیز لیے سٹینڈ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور آج کل کے جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں تقریباً ہر جگہ جہاں پہ گفتگو ہوتی ہے، وہاں پر جہاں تک مجھے پتا ہے، میں تو ٹک ٹاک پہ جاتا ہی نہیں ہوں، لیکن میں نے پتا بھی کیا ہے، دوستوں نے یہی بتایا ہے کہ وہاں پر یہ فیسلٹی موجود ہوتی ہے کہ آپ اس بندے کو اتار دیں۔ تو میری یہ آجزانہ درخواست ہے، اگر کوئی مولوی آ کے بد کلامی کرے، مسیح موعود علیہ السلام مثلا، بعض دفعہ یہ لوگ بد کلامی ویسے نہیں کریں گے، میں نے پھر جا کے کچھ جگہ دیکھی بھی ہیں ان کی، پہلے تو میں دیکھتے ہیں، میں کہا ہو کیا رہا ہے وہاں پہ۔ بعض ایسے جاہل ہیں جو جان بوجھ کے نام ایسے رکھ کے آتے ہیں اپنے، کہ احمدی کو غصہ دلائے وہ نام، ہمیں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگوں کو پتہ ہی ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بھئی ایسے جاہل کو آپ اوپر لے ہی نا۔ ہمارے بھی بعض باتیں کوئی آیا تھا، پتہ نہیں اس طرح کیا، ہی ہم نے لیا ہی نہیں تھا اوپر، ہم نے کہا جی نام تبدیل کر کے آؤ تو ہم آپ کو لیں گے۔ جب ہمارے ہاتھ میں اختیار ہے کہ ہم اسی سوشل میڈیا میں دیے گئے جو ہمیں ہتھیار کہہ لیں جو بھی ہیں، ان کو استعمال کر کے اچھے طرح سے تبلیغ کر سکتے ہیں، اچھے ماحول میں تبلیغ کر سکتے ہیں، تو ہم نے بد کلاموں کے ساتھ ضرور واسطہ اپنا لے کے آنا ہے، خاص طور پہ وہ بد کلام لوگ جن کے بارے میں جماعت نے یہ یعنی اسٹیبلش فیکٹ ہو گیا ہوا ہے کہ وہ بد کلام لوگ ہیں، ان کا سوائے اس کے کہ انہوں نے بد کلامی کرنی ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی علمی بات نہیں کرنی انہوں نے۔ بہرحال خاکسار ایک ویڈیو جس طرح خاکسار نے جو ہے وہ عرض کیا کچھ 6 سال پہلے بنائی تھی۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں جی اس میں شامل مزید کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے ابھی بات کی ہے۔ جی جی اللہ کے فضل سے ہم لوگ احمدی ہوئے ہیں، ہم نے جماعت کو قبول کیا ہے، اور یہ سوچ کر قبول کیا ہے کہ یہ جو غلطیوں پہ لوگ تھے یا یہ جو گند تھا، اس میں سے نکل کر ہم ایک اچھی جگہ پہ جا رہے ہیں۔ اور الٹیمیٹلی اگر ہم لوگوں نے بھی انہی کے رویے کو اختیار کرنا ہے جو کہ جماعت کے موقف کے بھی خلاف ہے یا جماعت کے طریقہ کار کے بھی خلاف ہے،
تو پھر ہم میں اور ان میں پھر فرق نہیں رہ جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کی وہ جو نصرت اور تائید ہے، وہ جو برکت ہوتی ہے، وہ ختم ہوتی جائے گی. ہمیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کی روشنی میں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں جو مخالفین کی بد کلامی کے اوپر اصول دے دیے، ہم نے انہی کے مطابق چلنا ہے. کہ ایک تو جاہلوں سے اعراض کرنا ہے، قرآن کریم کا یہ حکم ہے. تو قرآن کریم کے حکم کو چھوڑ کر ہم اگر کوئی سمجھیں کہ ہم دین کی خدمت کر لیں گے، تو وہ دین کی خدمت نہیں ہوگی، وہ تو طاغوت کی بلکہ ہم مدد کر رہے ہوں گے. دوسرا، پھر جب حکم اور عدل کا ایک فیصلہ ہے، جیسا کہ قرآن کریم کا بھی حکم ہے، اور اسی چیز کو حکم اور عدل نے دوسرے پیرائے میں بیان کر دیا ہے کہ ان کی بد زبانی پہ ہمیں جو ہے گالیاں سن کر ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اعراض کرنا چاہیے. اگر وہ سخت مخالفت کریں تو اعراض کریں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ حکم ہے. بس ہمارے لوگ ہمارے مخالفین سے سختی سے پیش نہ آیا کریں. اور ان کی یہ میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں تاکہ یہ حوالہ جنرل پبلک کے لیے بھی نارمل ہو جائے. یہ ملفوظات جلد نمبر 7 جو موجودہ کمپیوٹرائز ایڈیشن ہے، یہ اس کا حوالہ ہے. تو اس کے اندر یہ چیز ہے. تو ہمیں انہی اصولوں کے اندر ہماری لمٹس اور ہماری باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کام کر. جو مخالف ہے، جو شیطان کے حامی ہیں، جو شیطان کے ٹولے ہیں، انہوں نے اپنا کام اسی طرح کرنا ہے جس طرح شیطان نے ان کو سکھانا. ہم نے رحمان کا کام اسی طرح کرنا ہے جس طرح رحمان نے ہمیں سکھانا. تو ہم میں اور ان میں ایک زمین اور آسمان کا فرق ہونا چاہیے کہ دنیا اس چیز کے اوپر، جو سعید فطرت لوگ ہیں، وہ اس چیز کے اوپر قائل ہو جائیں اور وہ اس بات کی گواہی دینے کے اوپر مضر ہو جائیں کہ بالکل ہم نے فرق دیکھ لیا، یہ فرق ہے. اور یہی وہ فرق ہے جو طیب اور خبیث کا فرق خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا. اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے سلسلے کو قائم کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کی امت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا. تو یہ فرق واضح رہنا چاہیے ہمیشہ سے. ہم جس جگہ پہ بھی ہوں، جس مقام پہ بھی ہوں، ہمارا قول اور فعل اس بات کی شہادت دے کہ ہم میں اور ان میں ایک بہت بڑا فرق ہے. جزاک اللہ فتح اسلام بھائی. تو پیارے بھائیو، یہ ویڈیو سنیں. اس میں شاید کسی دوست کو لگے کہ جی کوئی کیونکہ یہ 6 سال پرانی ویڈیو ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی بھی حالات کے مطابق انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. تو اس درخواست کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کہ ہم نے جو قول سدید ہے اس کے مطابق، اور جو ہمیں جو جماعتی انسٹرکشنز ہیں، جس طرح خلیفہ وقت ہمیں تبلیغ کرنا جو ہے وہ کروانا چاہتے ہیں ہمارے سے، ہم نے تو اس طرح تبلیغ کرنی ہے. تو آپ سے بھی درخواست ہے، اس میں حضور کی بھی جو ہے کچھ ہدایات ہیں اس ویڈیو میں، تو سنیں ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے حاضر ہے. پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ خاکسار کچھ مزید عرض کرے، میں پرزور طریقہ سے محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار جماعت احمدیہ مسلمہ کے ہر اس فرد کی طرف سے جو کہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے، حالیہ اس واقعہ کی پرزور مذمت کرتا ہوں جس میں کسی نادان شخص نے ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا اور انتہائی گھٹیا الفاظ استعمال کر کے ہم سب کے دلوں کو انتہائی غمگین کر دیا ہے. ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ اچھا، یہاں پر خاکسار یہ بیان کرنا چاہتا ہے، یہ جو واقعہ کہ میں نے ذکر کیا ہے، ان صاحب کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ اب جماعت احمدیہ مسلمہ کا فرد نہیں رہے. اور ہماری جماعت جو ہے، ہم چونکہ منظم لوگ ہیں، ہمارا چونکہ ایک سسٹم ہے. اس وقت بھی خاکسار نے بھی حضور انور کی خدمت میں یہ واقعہ لکھا تھا
اس لیے ایک خاکسار یہ بھی درخواست کرتا ہے اگر آپ کے سامنے کوئی احمدی اس طرح کی بات کرے تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ایک صحت مند جسم کی طرح، جو صحت مند جسم ہے، جو جسم کا جو حصہ ٹھیک کام نہ کر رہا ہو اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، تو ہمیں اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. ہم مردہ جسم نہیں ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. گھٹیا حرکت کرنے والا شخص خود کو احمدی کہتا ہے یا نہیں کہتا. ہم احمدی مسلمان ہر بد زبان کی ویسے ہی مذمت کیا کرتے ہیں، لیکن اپنے آقا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی طرح ہم سب احمدی مسلمان ایک لفظ بھی کسی کے منہ سے یا کسی کے قلم سے اپنے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بھائیوں، اس واقعہ سے متعلق اس کے علاوہ کوئی اور دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ اس واقعہ کی پرزور مذمت کی جائے. جہاں تک مجھے علم ہے اس غصیلے اور کم عقل شخص نے بعد میں بہت ہی ندامت کا اظہار کیا ہے، لیکن ہم سب احمدی دوستوں کو ایسے شخص کا تب تک مکمل بائیک آؤٹ کرنا چاہیے جب تک کہ وہ اپنی تربیت نہ کر لے اور جب تک اس شخص کی اصلاح نہ ہو جائے. خاکسار یہاں پہ یہ بھی عرض کرنا چاہے گا، ہر وہ سٹریم یا ہر وہ جو بھی براڈ کہتے ہیں اس کو، جو بھی ٹک ٹاک پہ جس کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہو میرے بھائیوں کہ وہاں پر بعض دفعہ کوئی احمدی جو ہے وہ بد کلمی کرتا ہے، اس کو اوپر جانا بند کر دیں. اس بندے کو پہلے سمجھائیں کہ بھئی یہ جماعت کی تعلیم نہیں ہے، اور اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے تو اس براڈ پہ جانا بند کر دیں. اتنا تو ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی 3 حالتیں بیان کی ہیں. ٹھیک ہے جی، تو کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ اس براڈ پہ جانا بند کر دیں. ہم احمدی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کی نعمت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہزار شکر ہے کہ ہمیں خلیفہ وقت کی طرف سے باقاعدہ گائیڈنس ملتی ہے. خاکسار اس موقع پر اپنے تمام بھائیوں کو اپنے پیارے خلیفہ کا 12 مئی کا جو خطبہ حضور انور نے اسی سلسلہ میں ارشاد فرمایا تھا، تو اس کا صرف ایک فقرہ جو ہے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہے، جو کہ حضور انور نے ایسے احمدی اشخاص کے بارے میں فرمایا ہے جو کہ غصے میں آ کر بد زبانی کر دیتے ہیں. حضور نے فرمایا، اگر تو یہ بات سچ ہے تو پھر میں ایسے احمدیوں سے کہوں گا کہ بہتر ہے وہ تبلیغ نہ کیا کریں. جی تو بہت ہی پیارے دوستو، یہ بالکل واضح انسٹرکشن ہے حضور انور کی طرف سے. اگر کوئی احمدی دوست اپنے غصے کو پر قابو نہیں پا سکتا، کیونکہ جب آپ تبلیغ کریں گے تو ہمارے جو غیر احمدی دوست ہیں، ہمارے غیر احمدی جو بھائی ہیں، ان کی تو یہ عادت ہے کہ انہوں نے گندی زبان استعمال کرنی ہوتی ہے. اگر آپ اپنے ریئیکٹ کریں گے اس کے اوپر اور آپ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو میرے بھائیو حضور انور نے صاف فرما دیا ہے کہ ایسے شخص کو تبلیغ نہیں کرنی چاہیے. اور میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ایسے شخص کو اپنی تربیت کی ضرورت ہے، نہ کہ تبلیغ کی. اس خطبہ کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور خطبہ بھی حضور انور کا 8 دسمبر 2017 کا خطبہ ہے. ان دونوں جو خطبات کا لنک خاکسار اپنے جو اس ویڈیو کے ساتھ اس کی ڈسکرپشن میں دے دے گا. تمام احمدی اور اگر غیر احمدی دوست بھی سننا چاہتے ہیں تو ضرور سنیں. کامیاب تبلیغ کرنے کے سنہری اصول آپ کو بھی مدد دیں گے، کیونکہ یہ تمام اسلامی اصول ہیں الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ میری اپنی تمام احمدی بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ واٹس ایپ گروپس میں یا سوشل میڈیا کے کسی بھی جگہ پر اگر وہ آئندہ کسی بھی احمدی کو غصہ میں آ کر بد کلامی کرتے ہوئے دیکھیں،
اگرچہ وہ بد کلامی مجھے پتا ہے، مجھے علم ہے کہ وہ ریئیکشن کے طور پر ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی احمدی اگر وہ ان کو نظر آئے کہ وہ بد کلامی کرنے لگا ہے یا کر رہا ہے تو فوری طور پر ان کو اپنے گروپ سے ریموو کر دیں، اور تب تک ریموو کیے رکھیں جب تک کہ وہ احمدی اپنی اصلاح نہ کر لے۔ پیارے بھائی، یہ پیارے بھائی اس زمانے کی بات ہے 6 سال پہلے جب واٹس ایپ پہ زیادہ تبلیغ ہوتی تھی۔ آج کل چونکہ دوسرے ذرائع ہیں، مثلا ٹک ٹاک کے اوپر ہے یا زیادہ ہو رہی ہے، تو خاکسار کی یہ گزارش ہے کہ ان ہمارے احمدیوں کو توجہ دلائیں پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اگر وہ مان جائیں تو بہت اچھی بات ہے، میرا خیال ہر احمدی مان جائے گا، ہر احمدی میں وقتی طور پہ تو جوش ہوتا ہے لیکن وہ بعد میں انشاءاللہ ضرور مان جائے گا۔ سب کو پتہ ہے جماعت کی کیا تعلیم ہے، اس بارے میں اسلام کی کیا تعلیم ہے، لیکن پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو اس براڈ کو چھوڑ دیں، اور اگر وہ بندہ پھر بھی نہیں مانتا تو ہمارا ایک ہماری منظم ایک نظام ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بات جماعت احمدیہ تک پہنچائیں، جماعت کے نظام تک پہنچائیں، اور نظام کو ڈیل کر دیتے ہیں جو بھی نظام فیصلہ کرے گا۔ اچھا، میرا خیال ہے جو میسج دینا تھا وہ تقریباً مل ہی گیا ہے، خاکسار نے جو بات کرنی تھی۔ یہ چونکہ اس وقت اس ماحول کے مطابق ایک ویڈیو خاکسار نے بنائی تھی تو میں نے کہا میں تھوڑی سی چلا دوں، لیکن میرا خیال ہے میسج مل ہی گیا ہے دوستوں کو کہ ہمیں ہر وہ احمدی جو تبلیغ کرتا ہے ہمارے لیے یہ اشد ضروری ہے۔ دیکھیں، ہم شیطان کے پیغام کو آگے نہیں پہنچا رہے، ہم رحمان کے پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ ہم حکم و عدل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہدایات دی ہیں تبلیغ کے لیے، ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے جو ہدایات دی ہیں ان کو فالو کرتے ہیں۔ اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات میں آپ نے کوئی بات کرنی ہے فضل اسلام بھائی؟ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو نا بیچ میں، تو اس جو آپ نے حضرت خلیفۃ مسیح حامد سید اللہ بن نصر العزیز کی بات پیش کی ہے، اسی کو سیکنڈ کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس ہے، ہم سکرین پر دکھا بھی دیتے ہیں کہ امرتسری نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے ایک مجلس میں نا گندی زبان کا استعمال کیا تھا، تو جواباً اس وقت وہاں کے ایک مخلص خادم نے جوابی طور پہ ان کو اسی کے طریق پہ جواب دینا چاہا۔ جب حضور کی خدمت میں وہ بات پہنچی تو حضور نے جو جواب یا نصیحت انہیں کی، وہ نصیحت ہم سب کے لیے ہے کہ جوش کے مقابلے پر جوش ہو تو فساد کا باعث ہوتا ہے، اور بات وہ کرنی چاہیے جس سے لڑائی کا خاتمہ ہو۔ اگر ہم بدی کا جواب اس حد تک کی بدی سے دیویں تو ہمارے کاروبار میں برکت نہیں رہتی۔ جوش اور اشتعال کے وقت کے لکھے ہوئے مضامین میں فصاحت اور بلاغت جاتی رہتی ہے۔ فصاحت اور بلاغت نرمی کا فرزند یعنی بیٹا ہے۔ جس قدر نرمی ہوگی اسی قدر عبارت فصیح ہوگی، اور اہل حق کو درہم برہم نہ ہونا چاہیے۔ گندی بات قابل جواب ہی نہیں ہوا کرتی، تو جو گالی دے رہا ہے یا کوئی بد زبانی کر رہا ہے تو اس کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا سمپل سا ہے کہ اس کو بلاک کریں اور اس کو سے جان چھڑائیں، یہ کہتے ہوئے کہ کیونکہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کو کتا کاٹ لے تو آپ جواباً کتے کو کاٹنے لگ پڑو، تو یہ عقل مندی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی وہ دلیل پیش کرتا ہے، کوئی ایسا معیار پیش کرتا ہے، تو اس کا سمپل سا ہے کہ اس کو توجہ سے الزامی جواب کا جو طریق بھی ہے وہ یہ ہے کہ بڑے ادب کے ساتھ آپ اس کو بتائیں کہ یہ جو تم پیمانہ بنا رہے ہو، اس پیمانے کی زد میں یہ لوگ آتے ہیں۔ الزامی جواب بھی بہت ادب اور بہت تمیز کے دائرے میں رہ کر جتنا دیا جائے گا اتنا وہ اثر کرے گا۔ جی بالکل۔ ابھی یہ سلمان انور صاحب نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ غیر احمدیوں نے حضرت مسیح السلام کی تصاویر کو بگاڑ کر لگایا ہوتا ہے، اور اگلا ان کا میسج ہے کہ میں بلاک کر دیتا ہوں، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے بھائی یہی ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے سے پہلے جو انبیاء تھے، ہماری قوم سے پہلے منکرین کا آپ قرآن پاک پڑھ لیں، یہ اس سے علاوہ کیا دستور تھا؟ اس کو تصویریں نہیں ہوتی تھی تو وہ ویسے لگا دے، ویسے کچھ نہ کچھ کر لیتے تھے۔ آج کل تصویریں بگاڑ لیتے ہیں،
اس کے علاوہ ہم بجائے اس کے ہم مقابلتاً کوئی ایسی حرکت تو کر نہیں سکتے. ہمارے اخلاق اور ہیں، ہم ان کے اخلاق اور ہیں، ہمارے معیار اور ہیں، ان کے معیار اور ہیں. تو اس لیے بہتر یہ بس بلاک کریں اور اس کو حوالہ بخدا کریں. یا یہ بعض دفعہ میں بھی یہ کیا کرتا ہوں کہ جی بس یہی کہہ دیں کہ جی قرآن پاک کی زبان میں اسلام، اور اس کے بعد بلاک. اللہ خیر اللہ. اور ایک اور بات خاکسار عرض کرنا چاہتا ہے، ہمارے اوپر فرض نہیں ہے کہ ہم نے ہر منکر کی بات کا جواب دینا ہے، ہر گندی بات کا جواب دینا ہے. آپ ہمیں کس نے کہا جناب؟ کوئی زبردستی ہے ہمارے اوپر؟ ہم کسی کے ملازم تو نہیں ہے کہ ہم ہر بات کا جواب دیں گے. اور ہمارے اوپر فرض تو نہیں ہے کہ ہر کسی کے ایک تو ہوگا گندی بات کا جواب، ہم نے تو دینا ہی نہیں. ہر اعتراض کا جواب اسی وقت دینا کو ہمارے پہ فرض ہے. بھئی اگر ہمیں نہیں پتا، اگر مجھے نہیں پتا، بھئی میں سمپل بات کرتا ہوں بھائی جان اچھا سوال ہے، میں اس کا جواب جو ہے وہ ڈھونڈ کے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، مجھے اس وقت نہیں علم. ٹھیک ہے جی. اس سے بھی آپ کے جو میں نے غور کیا ہے، اکثر جو جگہ پہ بد کلامی ہو جاتی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، ہمارے بھی بعض دوست کم علمی میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہر سوال کا جواب اسی وقت دینا ضروری ہے. بھئی نہیں ضروری بھائی جان، آپ کو کس نے کہا کہ ضروری ہے؟ ٹھیک ہے جی. لیکن بہرحال آخر پہ ایک بات کر کے اس بات کو خاکسار ختم کرتا ہے. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس جو ہے اس میں لب لباب یہ ہے، یہ ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں ہے، جس میں حضور یہ فرماتے ہیں کہ وہ شکست جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہو، اس فتح سے بہتر ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کے دور پر اکثر اوقات جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے وہ مطمع نظر بھی یہ بن جاتا ہے جی فتح شکست. تو بھائی جان یہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہے. ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ ہم حق اور سچ کا پیغام پہنچا دیں، بلغ. ٹھیک ہے جی. پہنچانا ہمارا فرض ہے، جیتنا ہارنا اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. بعض ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے، خاص طور پہ جب کہ بندہ بہت ہی زیادہ وہ کر رہا ہو. میں نے بھی کیا ہے، لیکن وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ پہلے شرائط طے کرتے ہیں اور شرائط کے اندر رہتے ہو. اگر شرائط مانے، کوئی آپ مناظرہ کر لیں، مکالمہ کر لیں، مباحثہ کر لیں. نہیں مانتا تو اللہ خیر. ٹھیک ہے جی.